السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج 18 رمضان ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے تمام روزے ماشاءاللہ بہت بڑھیا اچھی طریقے سے رکھے گئے ہیں۔ موسم بھی خوشگوار ہے اور روزہ رکھنے والے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ جو میرے روزے دار بھائی اس وقت دیش کے حالات میں جو اس وقت کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پریشانی ضرور ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل ضرور دیں گے۔ اس رب العالمین پہ ہمیں فخر ہے، وہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ہمیں اس کا بدل ضرور ملے گا، اور اللہ نے چاہا یہ پریشانی آ رہی ہیں، مگر رمضان بھی اللہ نے ان پریشانیوں کے بیچ میں ہی دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ اور اس وقت اس پریشانی میں ایک دشواری اور آ رہی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ لوگ فرقہ پرست سوچ کے لوگ ہیں، گندی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے اندر تھوڑا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اللہ ہم سے بدلہ ضرور لے گا کہ کسی کو ناحق الزام اور الزام ٹھہرانا۔ ابھی مرکز نظام الدین میں مولانا سعد صاحب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا وہ کہا۔ اب وہ پتہ لگ رہا ہے کہ دلی کرائم برانچ نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کی پوری جانچ کی ہے۔ اس جانچ میں بالکل معاملہ مولانا کے حق میں گیا ہے، اور اب وہ میڈیا کہاں ہے جو بھونک رہی تھی کتے کی طرح، بول رہے تھے جماعتی جماعتی۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کرونا وائرس کو نہیں جوڑا گیا، مگر ایک خوش قسمتی مان لو یا بدبختی مان لو، خوش قسمتی ان لوگوں کی ہے جو ہندوستان کے بھارت کے اندر مسلمانوں کو اس سے جوڑ رہے ہیں۔ یہاں ہر بیماری کو، ہر ایک پروپیگنڈا کو ہندو مسلم کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے انہیں مسالہ دیا ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ایک ایک کر کے بدلہ لے گا۔ مگر ابھی آپ لوگوں نے پتہ ہے کہ ایک دو چینل والے جو یہ چاٹو میڈیا کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ابھی اپنے بیان بدلے ہیں، سر بدلے ہیں۔ کیوں بدلے ہیں؟ اللہ نے ان کو مار دی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی ہے ان کے خلاف FIR کرنے کے لیے۔ کئی لوگوں کے ساتھ کے خلاف بھی جو ہے FIR ہوئی ہیں، انہیں جیل جانے کا ڈر ہے۔ اب وہ سب بدلنے لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ مگر اس وقت ہمارے دیش میں کرونا بیماری میں جو مریض ہیں، کرونا بیماری کے جو متاثرین ہیں، ان کی تقریباً 70,000 کے لگ بھگ ان کی تعداد ہو گئی ہے، اور ہمارے ہاں جو فوت ہونے والے مرنے والے لوگ ہیں وہ 2300 کے لگ بھگ ہیں۔ چین میں آج نئے معاملے 5 نئے معاملے آئے ہیں جہاں کافی دن سے نہیں تھے۔ اب وہاں بلکہ اس کی لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے 5 افسران کو برخاست کیا گیا ہے چین کے اندر۔ اب یہ معاملہ آ رہا ہے کہ اس وقت یہ ہماری سرکار کا، کہ سرکار کہاں جا رہی ہے۔ سرکار نے یہ دیکھو کہ جس سے کرونا پھیلتا، مرکز میں تو بتایا گیا تھا کہ وہاں کے جو جماعتی لوگ تھے وہ چھپے ہوئے تھے، اور ادر جگہوں پہ بتایا کہ وہ پھنسے ہوئے تھے۔ مگر اب یہ اگر اس معاملے سے مان لیا جاوے کہ مرکز سے، جماعت والوں سے، اخبارات میڈیا نے بھی بار بار لکھا جماعت والے اتنے ہیں، مرکز والے اتنے ہیں، وہ اتنے ہیں، انہوں نے بھی مسلمانوں کو الگ سے ٹارگٹ کیا ہے ہر ایک اخبار نے۔ ان میں کچھ اخباروں کو چھوڑ کے جو فرقہ پرستی نہیں چاہتے، ان لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سب نے یہی لکھا ہے کہ جماعت والے اتنے، ویسے اتنے۔ ان میں یہ باقی یہ نہیں بتایا کہ وہ ادر لوگ کتنے تھے، وہ لوگ کون تھے، ان کے بارے میں قطعی نہیں بتایا گیا۔ ابھی آپ یہ دیکھو سرکار کی دوسری پالیسی جو کیا ہے کہ شراب کی دکانیں جہاں سوشل ڈسٹینس کا فرق بھی نہیں سمجھا جا رہا، نہ دیکھا جا رہا، وہاں پہ کیا کرا جا رہا کہ لائن سے لگا کے انہیں شراب بیچی جا رہی ہے۔
کیا شراب سے دیش بڑھے گا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب نہ ہی میڈیا دے گی اور نہ ہی ہمارے دیش کے پردھان منتری دیں گے، نہ یہاں کے نیتا گن دیں گے، نہ یہاں کے فرقہ پرست لوگ دیں گے۔ اب ایک یاد رکھنا کہ ہمارے عید نزدیک آ رہی ہے، تقریباً 12-13 روزے باقی ہیں۔ ان میں یہ چاہ رہے ہیں لوگ، بیاپاری لوگ، کہ بازار کھلے۔ ارے بازار کیا کھلیں گے؟ پہلے مسجدیں کھلیں تب بازار کھلیں۔ مسجدیں کھلیں گی تب ہم عید منائیں گے۔ جب ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تو ہم تمہارے دکانوں پہ آ کے تمہارے سامان خریدیں گے؟ ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہ میری قوم، میرے لوگ جو ہے نا یہ سمجھیں گے کہ وہ بالکل بازار کی طرف نہیں جائیں، اپنے کھانے پینے کی اپنے اس میں تنگی نہ لائیں، کھانے پینے کی چیزیں ضرور خریدیں، ان سے یہ ہے، ان میں کوئی دقت نہیں ہے۔ باقی اس وقت یہ اگر کھولا جائے گا تو یہ سمجھیے گا کہ عید کے فوراً بعد تم پہ پھر ایک اور الزام لگے گا، پھر کہا جائے گا کہ دیکھو مسلموں نے یہ کر دیا۔ آپ اس سے بچنا میرے عزیز دوستوں، اس سے بالکل بچنا۔ عید کس چیز کی؟ عید تو سادگی سے منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا ہم عید بہت ہی سادگی سے، کہ پرانے کپڑوں میں جو دھلے ہوئے کپڑے ہوں گے ان سے ہم عید منائیں گے۔ نیا کپڑا کوئی نہیں خریدے، نہ جوتا خریدیں۔ اور یہ رہی کہ ہماری مسجدیں کھلیں گی تو مارکیٹ میں ہم لوگ جائیں گے، اگر مسجدیں نہیں کھلیں گی تو ہم مارکیٹ میں نہیں جائیں گے، نہ ہم کچھ خریدیں گے۔ اب ایک بات اور نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دیش میں حالات ایسے پیدا کر دیے انہوں نے، پروپیگنڈا پھیلا کر کے عرب ممالک نے بھی اس پہ ان کو سنجان میں لینا پڑ رہا ہے اور اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں کہ کئی عرب ممالک نے تو ابھی ہمارے دیش کے کئی یودھاؤں کو، ان کو ہم یودھا ہی کہیں گے، جو وہاں سے کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے کی سیلری وہاں سے لے رہے ہیں اور نام ہندوستان کا بدنام کر رہے ہیں، مال وہاں سے لے رہے ہیں، کھا وہاں رہے ہیں، نوکری وہاں سے کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ہندوستان کی چھوی کو وہاں بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان میں مسلمان ہیں اور ہمارے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ بہت نیک دل ہیں۔ ابھی بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ سرکار کے، ہمارے پردھان منتری کے فنڈ میں بھی، اس میں اکاؤنٹ میں بھی بہت رقم ڈالی ہے، کئی ہزار کروڑ روپے ڈالے ہیں۔ اور ویسے بھی غریبوں کو نہ ہندو دیکھ رہے نہ مسلم دیکھ رہے، وہ سب کی مدد کر رہے ہیں، جن میں کئی سپر اسٹار بھی ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کا جو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت مدد کر رہے ہیں اور ہمارے دیش کا مان سمان بھی کر رہے ہیں، ہمارے دیش کا نام اونچا کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ لوگوں نے، سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پردھان منتری جی نے بھی کہا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور اللہ کے بندو، تم نے کسی کو کوئی مدد پہنچائی ہے کیا؟ کوئی گاڑی تمہارے محلے میں کہیں کسی بھائی کے پاس آئی ہو تو ضرور بتائیں کہ سرکار نے بھیجی ہے کہ لو بھائی راشن لے لو۔ غریب ہمارے عوام نے تو بھیجے ہوئے، شاید اس میں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں، وہ سب تو بھیج رہے ہیں کہ بھائی یہ فلاں آدمی نے بھیجا، یہ فلاں نے بھیجا، فلاں نیتا نے یہ کرا۔ بی جے پی والے ایک آدمی بتائے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے۔ اگر کوئی سیاسی اعتبار سے کوئی پارٹی جو اب زہر گھول رہی ہیں، یہ لوگ بتائیں کہ ہم نے اتنا بانٹا ہے، بتائیں کتنے ہزار کروڑ روپے انہوں نے لگائے ہیں۔ سرکار یہ بتائے کہ ہمیں کتنا روپیہ آپ کے پاس، آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچا ہے۔ دنیا نے ہمارے ہندوستان میں سے اور ادر دیشوں میں سے بھی جو ہمارے ہندوستان کے رہنے والے ہیں، باہر رہنے والے ہیں، ان لوگوں نے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسہ بھیجا ہے، آپ یہ بتائیں۔ میرے عزیزو، ہمیں چھلا جا رہا ہے، ہمارے پیسے ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، ٹیکس کی شکل میں یا خریداری کی شکل میں ہم سے تعصب کیا جا رہا ہے، مگر ہم تعصب کے شکار نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے بھارت کے پردھان منتری جناب نریندر مودی جی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کچھ بولیے، آپ چپ نہ رہیے۔ آپ اگر چپ رہیں گے تو یہ دیش برباد ہوگا۔ آپ بولیے، آپ کے ہاتھ میں دیش ہے، اس کو اچھی طریقے سے چلائیے گا۔ اور ان کو جو چاٹوکار، جو پترکار ہیں، چاٹوکار نیتا ہیں، ان پہ لگام لگائیے، ورنہ یہ ہمارا دیش بہت پیچھے جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کو جو ہے پنکھ لگے، ایسے پنکھ لگیں کہ ہندو مسلمان کا کوئی معاملہ نہ رہے اور وہ ہمارا ہندوستان اتنی ترقی کرے کہ اس کو ودیشوں سے
بہت آگے نکلنا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں اس دیش کو ایسی استھتی میں لے کے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.